بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، سینٹ کے انتخابات تو ہو چکے ہیں، لیکن کے پی کے میں بوجہ سینٹ کے انتخابات نہیں ہوئے۔ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ مخصوص نشستوں کے بارے میں یہ فیصلہ نہیں ہو پایا تھا۔ اب سپریم کورٹ کا آئینی بینچ کا فیصلہ آ گیا ہے۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق تمام سیاسی جماعتوں کو ان کی تعداد کے تناسب سے سیٹیں مل گئی ہیں۔ اب سینٹ کے انتخابات ہو رہے ہیں۔ اس سے پہلے جو جوڑ توڑ ہو رہا ہے اس میں مسلم لیگ نون کی طرف سے امیر مقام، ادھر سے مولانا فضل الرحمان کے آپ کے بھائی، اور پھر پیپلز پارٹی کی طرف سے گورنر کے پی کے بھی جو ہے یہ مذاکرات میں شریک ہیں، تو انہوں نے تو اپنی سیٹلمنٹ کر لی ہے۔ اور دوسری طرف پی ٹی آئی کے اندر ایک شور شرابہ ضرور ہے، لیکن انہوں نے بھی چھ نشستوں پر اپنے امیدوار کر لیے ہیں اور اصولی طور پر اتفاق رائے کر لیا ہے، لیکن ان کی اپنی جماعت کے اندر ایک بڑا شور شرابہ ہے اور وہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ لوگ خاموش ہو جائیں جن کو ٹکٹ نہیں ملے ہیں، لیکن اگر وہ خاموش نہ ہوئے تو پھر انتخاب ہوگا، ورنہ بلا مقابلہ بھی انتخاب کا زیادہ امکانات ہیں۔ تو ناظرین کرام، قبل اس کو آگے بڑھیں، اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل نواز رضا کے ساتھ اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو برائے کرم اسے فوری طور پر سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اب آپ کے ساتھ شیئر کریں۔ ناظرین کرام، سب کو معلوم ہے کہ مسلم لیگ نون وہاں ایک کمزور جماعت تھی، لیکن مسلم لیگ کے صوبائی صدر امیر مقام نے پارٹی کے اندر جان پیدا کی اور انہوں نے خاصی تعداد میں اپنی ارکان کو منتخب کرا لیا، لیکن پھر بھی وہاں جوڑ توڑ کی ضرورت ہے۔ جو مطلوبہ تعداد چاہیے ایک سیٹ کے لیے وہ 21 سے زیادہ اوپر ہے، تو ان کی بھی تعداد پوری نہیں بنتی، لیکن بہرحال انہوں نے جے یو آئی اور پیپلز پارٹی کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کر لیا ہے۔ کچھ نشستوں پہ وہ ان کو ووٹ دیں گے اور کچھ نشستوں پر مسلم لیگ نون دے گی۔ ایک لحاظ سے امیر مقام نے اپنی لیڈرشپ کو منوایا ہے کہ ایک بار وہاں پر انہوں نے اپنے صاحبزادے کو کھڑا کیا ہے اور ہم نے سیاسی جانشین کو منتخب کرانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور مجھے توقع بھی ہے کہ وہ سینٹ میں آ بھی جائیں گے۔ دوسری طرف خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ نے 6 نشستوں پر اپوزیشن کے ساتھ معاہدہ کیا ہے، اتفاق رائے کیا ہے، معاہدہ تو نہیں ہے آپ اسے کہہ سکتے، لیکن اتفاق رائے ہوئے، جس میں مراد سعید، فیصل جاوید، مرزا خان افریدی اور نور الحسن قادری کو جنرل نشستوں پر انہوں نے سینٹ کے لیے نامزد کیا ہے۔ ٹیکنوکریٹ کے لیے اعظم سواتی ہیں اور خواتین کی نشست پر روبینہ ناز، جبکہ ثانیہ نشتر کی خالی کی ہوئی سیٹ پر مشال یوسفزئی ہے۔ تحریک انصاف کے ناراض امیدواروں نے دستبار نہ ہونے کا اعلان کر رکھا ہے۔ ابھی تک ان کو منانے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن کوئی کامیابی کی صورت نظر نہیں آ رہی ہے۔ مجھے لگتا یہ ہے کہ شاید بلا مقابلہ انتخابات کی راہ میں یہ رکاوٹ بن جائیں یہ لوگ، اور ہو سکتا ہے یہ ان کو دھمکی تو انہوں نے دی ہے کہ اگر آپ نہیں مانیں گے تو ہم آپ کو نکال دیں گے۔ اصل میں کے پی کے وزیر اعلیٰ کو اس بات کا ڈر ہے کہ ان کی اسمبلی میں 92 کے لگ بھگ جو نشستیں ہیں اس میں 30 کے ارکان جو ہیں وہ بغاوت کر دیں گے اور وہ اپوزیشن کو ووٹ دیں گے۔ ممکن ہے یہ جو 6 نشستیں ہیں ان میں بھی کچھ نشستیں وہ لوز کر جائیں، اور پھر ہارس ٹریڈنگ کا بھی خطرہ ہے، اور ابھی اگر بلا مقابلہ ہو جاتا ہے تو کے پی کے میں پھر ہارس ٹریڈنگ کا کوئی امکان نہیں رہتا۔ اور اس وقت پیپلز پارٹی کی قیادت، مسلم لیگ نون کی قیادت، جے یو آئی کی قیادت اور پی ٹی آئی کی قیادت بھی یہی چاہتی ہے کہ برہم قائم رہے،
ایک دوسرے کی جو ارکان ہیں ان کو توڑنے کی کوشش نہ کی جائے. جس طرح پنجاب میں بلا مقابلہ انتخاب ہو گیا، اس طرح یہاں بھی ہو جائے. اور یہ میرا خیال یہ ہے کہ ایک اچھی روایت قائم ہوگی کہ کے پی کے میں ہمارے میں تو ایک تاثر یہ ہے کہ وہاں ووٹ فروخت کرنے کے لیے صوبائی اسمبلی کے ارکان تیار ہوتے ہیں، اور اگر یہ بلا مقابلہ انتخاب ہو جاتا ہے تو پھر وہ جو لوگوں نے امیدیں لگا رکھی ہیں کروڑوں روپے کی ڈیمانڈ کی، وہ ختم ہو جائیں گی. اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ جو عرفان سلیم ہے اور عائشہ ہے اور یہ خرم ذیشان ہے، ممکن ہے آخری وقت یہ مان جائیں. لیکن بہرحال کے پی کے میں عمران خان کی آشیرواد سے یہ ٹکٹ دیا گیا. اگرچہ حلیمہ خان کو بھی اعتراض ہے کچھ نشستوں پر، کچھ خواتین کی نشست پر اور کچھ دوسرا، لیکن مجھے لگتا ہے 52-53 کی جو اس وقت اپوزیشن ہے اور 90-92 کی جو حکومتی پارٹی ہے، اس سے بہتر معاملات طے کر کے وہ اسمبلی میں آ جائیں گی. میں مبارکباد دیتا ہوں امیر مقام کو اس بات کی کہ انہوں نے مسلم لیگ نون کے لیے اچھی ڈیل کی ہے. دوسری طرف میں مبارکباد دیتا ہوں پیپلز پارٹی کو بھی کہ جنہوں نے طلحہ محمود کو بھی اپنے ساتھ شامل کیا، اور وہ بھی ان کے سینٹ میں پہنچنے کا کبھی امکان ہے، اور ان کا کیریئر ہے کہ وہ 3 انتخابات سینٹ کے وہ لڑ چکے ہیں، اور یہ چوتھا انتخاب بھی وہ انشاءاللہ جیت ہی جائیں گے. رہی بات کہ اسمبلی کے سینٹ کے اندر جا کر ان لوگوں نے اپنا رول ادا کرنا ہے، اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ امیر مقام کا خاندان مسلم لیگ نون میں جان پیدا کرنے میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. اور اس لحاظ سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سینٹ کے انتخابات میں ایک بار پھر مسلم لیگ نون نے اپنے وجود کو تسلیم کرا لیا، جبکہ ان کے پاس اتنی نشستیں نہیں تھی کہ وہ ایک نشست بھی حاصل کر سکیں. بہرحال امیر مقام نے ایک صوبائی اسمبلی کی نشست بھی چھوڑ دی جے یو آئی کو راضی رکھنے کے لیے، اور وہ بھی ان کی پارٹی کی قیادت اور وزیر اعظم کا جو حکم تھا اس پہ عمل کیا انہوں نے. چلیں دیکھتے ہیں اب سینٹ انتخابات کا یہ جو ہے اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے، اس کی سیاست کا اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے. ہمیں تھوڑا سا انتظار کر لینا چاہیے. شکریہ.